اللہ رب العزت کوئی ایسا سبب اور ایسا سامان کرے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیں خالق کائنات زندگی میں بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی زیارت سے خدا مستفید فرمائے۔ حضرات محترم، بڑی مقدر کی بات ہے اور بڑے جو ہے وہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں در حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری کا موقع میسر آ چکا ہے۔ تو وہاں پہنچنے والے جو احباب ہیں انہیں ان کے جو مقدر ہیں وہ اوج ثریا تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کی مقدروں کا کیا کہنا، رب کائنات نے انہیں ایسا جو ہے وہ موقع میسر فرمایا ہے کہ وہ لمحہ زندگی میں انہیں بار بار جو ہے وہ نصیب خدا کرے۔ حضرات محترم، شہر مکہ اور شہر مدینہ کی حاضری کے لیے جو احباب وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ابھی بھی روانگی کا جو ہے وہ سفر باندھ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا جن کو زیارت کا موقع ملا ہے، اللہ رب العزت ان کی حاضری کو خدا نصیب فرمائے، اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو کر کے ایک ہی لباس کے اندر وہ یہی کلمات دہرا رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور وہاں پہ کھڑے ہو کر کے وہ اقرار کر رہے ہیں کہ مالک ہم تیرے سامنے حاضر ہو چکے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب حج کے لیے رخت سفر باندھا، سامان کے لیے جب جو ہے وہ حج کے لیے روانگی اختیار فرماتے ہیں، تو آپ احرام باندھنے کے لیے جب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب بے ہوشی کے عالم میں آئے تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ لبیک اللہم لبیک کہنے کے بعد بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں آگے سے آواز نہ آ جائے کہ زین العابدین تو ابھی حاضر ہی نہیں ہوا، تو میری بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار، اصل میں عبادت کے اندر جو خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اخلاص مانگتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے قرآن کریم فرقان حکیم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ اے حبیب، آپ ارشاد فرما دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میرا یہاں سے جو ہے وہ ظاہری پردہ کرنا، فرمایا کہ للہ، اے مالک سب کچھ تیرے ہی لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آج ہم قربانی بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس قربانی کے اندر بھی ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قربانی کا جانور خریدیں تو وہ فربا ہو، موٹا تازہ ہو، لیکن اس کو خریدنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ سب سے بڑا جانور چودھری صاحب نے ذبح کیا ہے، سب سے بڑا اونٹ جو ہے وہ رانا صاحب نے جو ہے وہ اس کو قربان کیا ہے۔ اگر یہ ذہن کے اندر خیال آ گیا تو پھر اجر آپ اپنے ان لوگوں سے حاصل کریں گے جن کو دکھانے کے لیے قربانی کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے قربانی کی ہے فقط اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے نماز اس لیے پڑھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضرات ذی وقار، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جب اخلاص آئے گا تو پھر ہمارا یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ حبیب فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری ممات سب اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور ہمیں بتایا جائے کہ ما ہذہ الاضاحی، حضور یہ قربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہذہ الاضاحی سنت ابیکم ابراہیم۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بکل شعر حسنہ، جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ایک ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جو جانور کے جسم کے اوپر بال ہوتا ہے
اس بال کے بدلے میں خدا نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے نکلتا ہے، اب یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ قربانی کے جانور خریدنے کے ہیں، اور اس قربانی کو خریدنے کے بعد اس بات کو بھی سوچئے گا کہ یہ فقط ہم نے دمبا یا بکرا یا بیل یا گائے جو ہے اسی کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ اپنی خواہشات کے اوپر بھی جو ہے وہ چھری کو پھیرنا ہے، اپنی عنایت کا بھی خاتمہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنے بڑے پن کو بھی جو ہے وہ ذبح کرنا ہے۔ جب آپ اس مقام کے اوپر آ جائیں گے، اپنی عنایت کو ختم کر دیں گے، تو پھر رب کی بارگاہ میں آپ کا دمبا جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ میرے رب نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز تمہارے رب کی بارگاہ میں نہ تو تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، وہ تو ہم خود نہیں ہڑپ کر جاتے، گوشت کے ہم کہاں 3 حصے کرتے ہیں، میں نے اٹھایا اپنی فریج میں رکھ لیا، تاکہ لوگوں نے پہلے وہ بکنگ جاری کی ہوتی ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کہ فریج کا اوپر والا خانہ ہمارے لیے خالی رکھنا ہے، چونکہ ہم نے بلکہ یہاں تک کہ لوگ مسائل نہیں پوچھتے کہ محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد بھی کیا یہ گوشت تناول کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ کبھی سوچیں کہ جو غریبوں میں گوشت کو بانٹتا ہوگا اس کے گھر کے اندر محرم تک گوشت کیسے جمع رہ سکتا ہے۔ حضرت ذی وقار فقط یہ نہ سوچیں کہ ہم نے شاید یہ کھانے پینے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمارا دنیا پہ آنے کا کوئی مقصد اور تھا۔ حضرات دنیا تو چھوڑ کر چلے جانا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ چند روز قبل سوشل میڈیا کے اوپر کم از کم 250 کے قریب ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ جو کشتی کے اوپر جو ہیں وہ سمندر کی لہروں کی زد میں آ کر کے دنیا سے چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں جنہیں رب نے پیسہ دیا ہے، مال و متاع دیا ہے، اور وہ فقط ایک ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کی نیت سے وہ آپ دوست کے اندر بیٹھ کر 15 کروڑ کی لاگت لگا کر کیا کرنا ہے یہ پیسہ کہاں جائے گا۔ حضرات کچھ وہ ہیں جو پیسہ کمانے کی نیت سے نکلیں، اور کچھ وہ ہیں جو پیسہ اجاڑنے کی نیت سے نکلیں۔ حضرات ذی وقار سب کچھ یہاں پہ رہنا ہے، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کا نام، آپ کی شہرت، آپ کی ریپوٹیشن، آپ کا مال و متاع، آپ کا وہ علم جو آپ کو نفع نہیں دے رہا، سب کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے۔ قبر میں جانا ہے تو فقط مصطفیٰ کی محبت نے جانا ہے، وہ مدینے والے آقا کے پیار نے قبر میں جانا ہے، یہ لوگوں سے انس نے قبر میں جانا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، محبت میں۔ یہ ایک جو ہے وہ پلیٹ گوشت دینے سے آپ لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ ایک دن کا کھانا دینے سے آپ نے کیا کر لیا؟ ایک دن کا کھانا کسی غریب کو دے کر کے آپ نے کیا سوچا کہ میں نے اس کو بہت کچھ کھلا دیا؟ خدا تو کافروں کو بھی کھلاتا ہے۔ آپ مسلمان بھائی کو ایک دن کھانا کھلا کر کے سوچتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کھلا دیا، لیکن بات کھلانے کی نہیں ہے، بات تو پیار اور محبت کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے محلے میں ڈھونڈیں، تلاش کریں کون ہے جس نے قربانی نہیں کی، اس کو ایک پلیٹ کے اندر گوشت رکھ کے خود اٹھا کر کے دے کر کے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ اپنے دستے اقدس سے جو ہے وہ حضور نے ذبح فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب صحابہ فرماتے ہیں زندگی سے پہلے یہ معاملہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے گا نا کہ جانور آپ نے ذبح کرنا ہے، اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھیے گا کس طریقے سے جانور ذبح ہوتے ہیں، چھری بھی نہیں چلتی، جانور نیچے سے نکل کر دوڑ جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات ایک زندگی کا حصہ ہے، لیکن حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ ذبح فرما رہے تھے تو اس باری کے اندر اونٹوں کو قطار کے اندر کھڑا کیا گیا، تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے حضور کو صحابہ کرام کو دوڑ کر اونٹ کو پکڑنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ اونٹ آگے بڑھ کے چاہتا تھا کہ جلدی سے مدینے والے آقا کی چھری میرے گلے کے اوپر چل جائے۔ کمال محبت ہے اس جانور کی، جو جانور بھی جانتا ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ میں کہتا ہوں عقیدہ گھر سے نہیں لیا، یہ حضور کے صحابہ سے لیا ہوا ہے۔ حضور کے صحابہ نے ہمیں یہ عقیدہ بتایا ہے کہ جانور بھی مدینے والے آقا کا ادب اور تعظیم کرنا جانتے ہیں۔ نہیں تو آپ آئیں جو ہے بخاری اور مسلم کو اٹھا کر کے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کی حضور اونٹ باولا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کاٹتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام کو میں گھر آؤں گا، دیکھوں گا کہ اونٹ کیسے باولا ہے، کیسے کاٹتا ہے. مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر جاتے ہیں. جا کے میرے آقا فرماتے ہیں کھول دو کمرہ جس کمرے کے اندر تو نے اونٹ رکھا ہے. عرض کی حضور کہیں اذیت اور تکلیف نہ دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی انسان ہوتا تو اس کو اذیت دیتا، میں نبی ہوں یہ جانور بھی جانتا ہے، اور میں صرف نبی نہیں ہوں، مجھے امام الانبیاء بنا کر بھیجا گیا ہے. جب اونٹ کی جو ہے وہ اس کے کمرے کو کھولا جاتا ہے، اس اونٹ نے مدینے والے آقا کے قدموں پہ آ کر کے سر نہیں رکھ دیا تھا، سر کو رکھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تھا نا جس کے بارے میں کہتے تھے یہ باولا ہے، کاٹے گا. میرے آقا نے اس کے منہ کو اٹھا کر فرمایا کیا کہتے ہو، کیا تکلیف ہے؟ عرض کی حضور مالک کام زیادہ لیتا ہے اور اناج کم دیتا ہے. اس نبی پر درود و سلام نہ پڑے جو آقا اپنے جانوروں کی بولیوں کو جانتے ہیں، وہ مدینے والے آقا اپنے غلاموں کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ ہمارے آقا اپنے جو ہے غلاموں کی بولیوں کو بھی جاننے والے ہیں. تو رات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شکایت کرتا ہے کہ کم اناج ملتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بولی کو جانتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قطار کے اندر جانور کھڑے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک اونٹ آتا ہے، عرض کی حضور مجھے چھری چلا دیں. 63 اونٹ حدیث شریف کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے اقدس سے ذبح فرمائے. اور آج ایک قصاب جو ہے دن کے اندر ایک اونٹ کر سکتا ہے. مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹوں کو مبارک دستے اقدس سے ہاتھ کے ساتھ اس پر چھری چلائی ہے. تو یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان اونٹوں کے گلے کے اوپر جب چھری چلا دیتے ہیں تو باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذبح فرماتے ہیں. اب حضرت علی کی روایت سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ قربانی خریدنے کے لیے جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر قدم کے بدل اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. میں پھر بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں، قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی انسانوں سے پیار کرنے کا نام ہے. یار ان انسانوں سے پیار کریں، ان کو اپنا بھائی سمجھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں، انہیں سمجھیں کہ یہ ہمارا کچھ لگتا ہے، اس کو سینے سے لگائیں. قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے. تو فرمایا کہ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو رات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے تو خریدنے کے بعد وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تجارت کی نیت سے وہاں پہ آپ گفت و شنید کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ آپس میں گفتگو کرے گا، وہ کہتا ہے یہ 35,000 کا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ 34,000 میں لوں گا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے 35 کا دینا ہے، آپ کہیں گے نہیں یار تھوڑا سا کم کر لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ گفتگو ہوتی ہے اللہ اس کو ایسی اجر عطا فرماتا ہے جیسے وہ بندہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے. یار ہم نے منڈی میں جو ہے سودا کرنا شروع کیا، پیسوں کو کم کروانے کی نیت کی. درۃ الناصحین کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے تسبیح پڑھنے کا اجر ملا. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ اس کو لے کر کے نکلتے ہیں اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ زمین پر لٹاتے ہیں اور ذبح کرنے کا وقت آتا ہے، عید الضحیٰ کی نماز آپ نے پڑھ لی، قربان گاہ کی طرف آپ چلے گئے، عید گاہ کے اندر آپ ایک دوسرے کے گلے ملے اور اس کو مبارکباد دی. اور آپ نے ایام تشریق جب 9ویں ذی الحجہ کی فجر آتی ہے اس وقت آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہیں اور 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، یہ ہر فرض نماز کے بعد ہر بالغ عاقل مسلمان مرد و عورت پر یہ ادا کرنا واجب ہوتی ہیں، اور اگر کسی کی رہ جائیں گی تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی. اور جب آپ کو یاد آئے اسی وقت یہ آپ دوبارہ جو ہے ان کو پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات آپ نے
ہر فرض نماز کے بعد چاہے تنہا ہے چاہے آپ با جماعت نماز ادا کریں ہیں، ان کو آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر جو ہے جب آپ قربان گاہ کی طرف جائیں گے اپنے جانور کو قربان کرنے کے لیے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی دوسرے جانور کے سامنے اپنی چھری کو تیز نہ کرو، اس لیے کہ اس جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے درد مند آقا ہیں کہ حضور کے دل کے اندر اس جانور کا بھی انس اور پیار ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس چھری کو اتنا تیز کیا جائے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو تکلیف بھی محسوس نہ ہو۔ اور پھر جب آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو ذبح کرنے کے بعد آپ اس کے قریب کھڑے تھے، خون اس کے جسم سے جدا ہو رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے خون سے ہر قطرے سے اللہ جو ہے وہ 10 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، اور ساری زندگی وہ فرشتے جن کی زبان پاک ہے وہ عرض کرتے رہتے ہیں مالک اس نے مجھے تیری رضا کے لیے ذبح کیا تھا اور میں اس سے فرشتہ پیدا ہوا، مالک جب تک یہ بندہ زندہ رہے گا اس کے لیے میں دعائیں مغفرت پڑھتا رہوں گا۔ وہ فرشتہ دعا مانگتا ہے، کتنا بڑا کمال تھا۔ آپ نے تو 35,000 پہ لگائے اور 40 اور 45,000 پہ خرچ کیے، بڑا ہے تو کم از کم 2 لاکھ کے قریب آپ نے خرچ کر دیا، لیکن اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوا۔ ہم خدا فرماتا ہے میری بارگاہ میں تمہارا جانور نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وہ تو دنیا میں رہ گیا، تو مالک تیری بارگاہ میں کیا آتا ہے؟ فرما وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تیرے دل کے اندر جو میرا خوف تھا، میرا ڈر تھا، وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ جاتا ہے، پرہیزگاری جاتی ہے۔ تو ذات دی وقار اس بات کو سمجھیے گا، اور میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، فقط قربانی جو ہے جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی نام ہے دوسرے انسان سے پیار کا، محبت کا، انس کا، اور اس سے جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیش آنے کا۔ تو حضرت دی وقار جب آپ اس کے گھر میں تھوڑا سا گوشت پیش کریں گے، قبلہ پیر صاحب آپ کی یہ مبارک طریقہ ہے کہ آپ جب جانور کو ذبح فرماتے ہیں تو پورے گاؤں کے اندر برابر رکھ کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غریب کون ہے، فقیر کون ہے، مسکین کون ہے، یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے گوشت کو اس لیے نہیں کیا کہ اپنے گھر میں جمع کرنا ہے، ہم نے گوشت تو اس لیے کیا ہے کہ مدینے والے آقا کی رضا کو حاصل کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا تھا۔ فرمایا حبیب فرما دے کہ میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری ممات صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فرمایا لا شریک لہ، حبیب تیرا کوئی مالک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، عبادت میں، ریاضت میں اور مانگنے جو کے اعتبار سے جو در ہے وہ در فقط اللہ رب العزت کا ہے۔ ہم خدا سے مانگنے والے ہیں، غیروں سے مانگنے والے نہیں ہیں۔ ہم جب اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ یاز باللہ یہ اللہ ہے، بلکہ ان کو سمجھتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں۔ جب ان کی قربت میں آ کر ہم کہتے ہیں نا مالک ان کے صدقے سے عطا فرما دے، تو پھر سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، مدینے والے آقا کی بارگاہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی حضور دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کر کے آؤ۔ حضور کے صحابی جاتے ہیں، وضو کر کے آئے، اور حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نبینا تھیں، آنکھیں موجود نہیں تھیں۔ واپس پلٹے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فصلی، نماز پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھے، ہاتھ اٹھا کر کے عرض کی اللہم انی اسألک بحق نبی الرحمہ واتوجہ الیک بنبی محمد الرحمہ، مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میرے سامنے مدینے والے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور کے غلام فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو پھیرا تو فرمایا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی بنائی موجود نہیں ہے، وہ حضور کی جو ہے وہ زیارت کر رہا تھا اور ساتھ میں کہہ رہا تھا حضور آج تو کمال ہی ہو گیا ہے، میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کر لی، اس سے بڑا اور کیا چاہیے۔ ایک سامنے حضور کے ایک شخص آ کر کے جلدی جلدی سے نماز پڑھتا ہے اور اپنے چہرے کی طرف ہاتھ پھیرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایھا المصلی کیف عجلتا، اے مصلی نماز پڑھنے والے اتنی جلدی؟ عرض کی حضور آیا تھا، کوئی کام تھا، جانے کی نیت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھو۔
نماز دوبارہ پڑھ کے اب آسانی کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حضور کا وسیلہ ڈال کر عرض کرتے ہیں مالک میری یہ بھی دعا قبول ہو جائے، میری یہ بھی دعا قبول ہو جائے۔ یہ مانگ رہے تھے کہ حضور فرما رہے تھے سل توتا، میرا آقا فرماتے ہیں صحابی اب دیر نہیں کرتی، تو مانگتا جا، میرا رب تجھے عطا فرماتا جائے گا۔ مدینے والے آقا کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقام استجاب تک پہنچتی ہیں۔ حضرت ذی وقار امام مالک کھڑے تھے، امام مالک علیہ رحمہ کسی بندے نے آ کر کے کہا جب بیت اللہ کے جو ہے وہ سامنے پشت کی جائے حضور کے روضہ پر تو بیت اللہ کی طرف پشت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے۔ یوں جب امام مالک کھڑے تھے روضہ رسول کے سامنے تو پشت جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف ہاتھ کر کے تو آپ نے عرض کی کہ مالک مدینے والے آقا کے روضے کے صدقے سے میری دعا کو قبول کر لے۔ قریب سے بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا پتہ نہیں مالک اتنے بڑے فقیہ ہو اور بیت اللہ کی طرف پشت کی ہے، حضور کے روضے کی طرف تو نے چہرے کو کیا ہے تو اپنے چہرے کو موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر، العیاذ باللہ، تاکہ تیری پشت جو ہے رسول اللہ کے روضے کی طرف ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں تو پاگل ہے، یہ عقیدہ تجھے کس نے دیا ہے؟ تو فرمایا تجھے یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں مجھے یہ عقیدہ میرے باپ آدم علیہ السلام نے دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دعائیں 360 سال رونے سے قبول نہیں ہوتی، ایک مرتبہ مدینے والے آقا کا وسیلہ ڈال کر رب کی بارگاہ میں دعا کر لو، رب اسی وقت تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ دعائیں قبول ہونے کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف جب آپ اپنے چہرے کو کر لیں گے تو خدا آپ کی دعاؤں کو مقام استجاب تک پہنچا دے گا۔ تو ذات ذی وقار بات کو اختتام کی طرف لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، خدا عبادت کے لائق ہے۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ محبت کے ساتھ بولیے بھائی، پھر محبت کے ساتھ بولیے، پھر اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہیے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میرا آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میرا آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس نے سر رکھا تھا وہ تمہارا نبی محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، آج قربانی تو کرنی ہے لیکن اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں، اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کی کوشش کریں کہ میں قربانی اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگوں کو دکھانا ہے، بلکہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوں، ایک دوسرے کی تکلیف میں شامل ہوں۔ جیسے ہمارے گاؤں کے اندر یہ کل محترم جناب کیسر صاحب ان کی امی جان کا وصال ہوا، قبلہ پیر صاحب بعد میں ان کے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ ان نیک خاتون کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور یقین کریں یہ وہ گھر ہے، یہ وہ جو آستانہ ہے جہاں سے پیار ملتا ہے، جہاں سے محبت بڑھتی ہے، جہاں سے انس اور جو ہے وہ سلوک اور محبت کا جو ہے وہ درد ملتا ہے۔ یہاں توڑنے کا سبق نہیں دیا جاتا حضرات، یہاں جوڑنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ آج بھی حضور قبلہ عالم کے 41 برس بیت جانے کے بعد اس آستانے سے کبھی آپ کو یہ درد یہ جو ہے پیغام نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس کو نہ ملو۔ یہاں سے یہ درد ملتا ہے جو آپ کو نہیں نہ ملتا، اس کو ملنے کی کوشش کرو۔ جو آپ جب اس کے قریب جائیں گے کوئی تو وقت آئے گا جب وہ کہے گا کہ میں تو اس کے قریب نہیں جاتا تھا، یہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ تو جب آپ اس مقام پر آ جائیں گے تو پھر اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ آپ کا اٹھنے والا ہر قدم مالک کی رضا کے لیے ہوگا۔ اللہ میری طرف سے قبلہ پیر صاحب کی جانب سے جو ہم نے قربانیاں اپنے رب کی بارگاہ میں ادا کرنی ہے، مالک دکھانا مقصد نہیں ہے۔ آج ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر عہد کر رہے ہیں، ہم فقط یہ چاہتے ہیں کہ مالک تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے، اور پوری کائنات کے اندر جو قربانی کا حقیقی فلسفہ ہے وہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم نے گوشت کو اکٹھا نہیں کرنا، ہم نے انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو جوڑنا ہے، ان کے گھروں تک یہ محبت یہ پیار کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔